الحمدللہ ہدانا ھذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے اسلام کی دعوت شروع کر دی اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اور تمام جاننے والوں کو دعوت پر بلایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، جس پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا اور باقی سب جو ہے لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طریقوں سے بھی انہیں بلایا، انہیں بتایا، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے ٹھان لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستائیں گے، جس طرح ہو سکے گا ان کا دل دکھائیں گے، ان کے جسم کو بھی زخمی کر دیں گے اور ان کی روح کو بھی چھلنی کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا کر ہی چھوڑیں گے، نعوذ باللہ۔ اب ان لوگوں نے کفار مکہ نے ہر طرح سے کوششیں شروع کر دیں، شاعروں سے کہا، بدماشوں سے کہا، اور ہر طرح کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو ان کے خلاف بری بری باتیں کرتے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے، لوگوں کے اندر ان کی بدگمانیاں پھیلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور ان کی نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا کہ یہ جادوگر ہیں تو کوئی کہتا ان کے اوپر جادو کا اثر ہے شاید، یہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہتا کہ انہیں شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ سارے کفار مکہ یعنی سردار مکہ جمع ہوئے ایک جگہ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا موضوع تھے۔ انہوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر حساب کتاب کا دن ہوگا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے کاموں کا برا بدلہ ملے گا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے سوچا کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، ان سے بحث کی جائے، مناظرہ کیا جائے، اور اگر وہ سچے ہوں گے تو دلیلیں دیں گے، جھوٹے ہوں گے تو صرف دعوے ہی ان کے رہ جائیں گے۔ بہت مزہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف ستانا تھا، کچھ سیکھنا کچھ سمجھنا نہیں تھا۔ اور پھر اس کام کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی امید ہے یہ کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، شاید کہ ان کے دل میں ایمان کی کوئی کرن جاگ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی سے ان کی طرف لپکے اور انہیں جا کے بتانے کی کوشش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا پیغام تم لوگوں کے لیے ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ۔ مگر وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، وہاں وہ لوگ سب تیار بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف بحث کرنے کے لیے، صرف دل توڑنے والی، دل دکھانے والی باتیں کرنے کے لیے، تانا زنی کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے یہی کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری قوم کو تتر بتر کر دیا ہے، تم یہ سب کچھ چھوڑ دو تو ابھی بھی ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، تمہیں دولت کی تمنا ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے قدمے میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، شہرت کی تمنا ہے تو بتاؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھی سی اچھی جگہ تمہارا علاج کروائیں گے، علاج تمہارا ہوگا اور پیسہ ہمارا ہوگا۔ یعنی ایسی باتیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے انتہا ٹوٹا، بہت انہیں برا لگا یہ ساری باتیں ان لوگوں کے منہ سے سن کے، جو بہت ہی اپنے قریبی رشتہ دار تھے، سب اپنے عزیز تھے یہاں پہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بھی سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سن کے انہیں جواب دیا کہ مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے مال اور دولت کی تمنا نہیں ہے، شہرت یا بادشاہی کی کوئی ہوس نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو غفلت سے چونکا سکوں، غفلت سے اٹھا سکوں، برائی کا انجام بتا سکوں، نیکی کی طرف بلا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے مگر ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان باتوں کا ان کے اوپر اثر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک نئے مطالبات شروع کر دیے، ایسے مطالبات، اور کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے مطالبات پورے کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ایمان لے آئیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو، ایسا کرو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس نہریں جاری کر دو، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے چشمے رواں کر دیں، چشمے بھی ایسے ہوں جیسے زمزم سے بھی زیادہ ان کا میٹھا پانی ہو،
جیسے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں، ایسے چشمے ہمارے ملک میں جاری کر دیے جائیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ تمہیں وہ باغوں میں اور محلوں میں رکھے اور سونے اور چاندی کے بہت سارے خزانے دے دے تاکہ زندگی عیش میں گزر سکے۔ پھر کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے نا، تو سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ سکیں۔ پھر کسی نے کہا فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم انہیں پوجتے ہیں اور تم اللہ کو پوجتے ہو، تو فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہمارے اوپر گرا دو، تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسی سزا ہے اور کیسا عذاب ہے جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ استغفر اللہ، اتنے زیادہ یہ لوگ بہکے ہوئے تھے، اتنے زیادہ یہ لوگ گمراہ تھے کہ کسی بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ عذاب اپنے اوپر مانگتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ اگر تم سچے نبی ہو تو۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ عذاب دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ کون سی قوم کو کب عذاب دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیز دے، چاہے تو ایسے باغ دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور چاہے تو ایسے محل دے دے۔ یعنی تم سے مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہر چیز مجھے دے سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن آپ نے ہماری ایک نہ سنی، ہم نے کتنی ہی خواہشات کی لیکن آپ نے سب ٹھکرا دی۔ سن لیجئے، اب ہمیں حق ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کر ہی چھوڑیں گے، اب تو یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ یعنی اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا، اور وہ کیا تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی اور وہ بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، اور اگر حضرت ابو طالب اور آل ابو طالب بگڑ گئے تو پھر بہت برا ہو جائے گا، یہی لوگ تو قریش کے سردار ہیں، اور اگر وہ ہم سے بگڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے ان کی ہمت پست ہونے لگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ ان کی ہمتیں اللہ تعالیٰ نے پست کر دی کہ ان کے قتل کے جو منصوبے وہ بنا رہے تھے سارے کے سارے فیل ہو گئے، کہ اگر حضرت ابو طالب بگڑے تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان سب کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے جو قتل کا منصوبہ تھا فی الحال طور پہ ختم کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب سا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے پاس سے ایک نوجوان لے کے جائیں، بہت طاقتور اور بہت خوبصورت، اور انہیں لے جا کے حضرت ابو طالب کے پاس لے جا کر انہیں دے دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس کو رکھ لیں اور اپنا جو بھتیجا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو ان لوگوں نے یہی پلان کیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور جوان عمارہ جس کا نام تھا اسے لے کر عمارہ کا بیٹا ولید، اس کو لے کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ابو طالب، یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر طاقتور جوان اور دنیائے حسن کا بھی بادشاہ ہے، آج سے یہ آپ کا بیٹا ہوا، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں، تو اب اس کے بدلے آپ ہمیں اپنا بھتیجا دے دیجئے، ہم اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔ خواہ مخواہ اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، ساری قوم کو تتر بتر کر رکھا ہے، اور آپ کو تو ہم اس سے بھی اچھا آدمی دے رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ حضرت ابو طالب کچھ دیر کے لیے ہکا بکا رہ گئے ان کی باتیں سن کے کہ قوم کے سمجھدار لوگ اتنی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ حیران تھے، ان کا منہ تک رہے تھے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جواب دیا، اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا ہی برا سودا کر رہے ہو، میں تو تمہارے بیٹے کو اپنے پاس رکھوں اور کھلا کھلا کے اسے موٹا کروں اور اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے تکا بوٹی کر دو، خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، ہم نے آپ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی مگر آپ نے نہ مانی، ہم نے بار بار آپ سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے،
کہ وہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے، رک جائے، لیکن وہ نہ مانا اور آپ نے انہیں کبھی نہ روکا۔ تو اب آپ بھی سن لیجئے، اگر آپ کے بھتیجے نے ہمارے دیوتاؤں کا نام بگاڑا، ہمارے بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل اور سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو ہم برداشت نہ کریں گے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ انہیں سمجھا بجھا کر ان کا منہ بند کریں، ورنہ تو ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، ان سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص کے ساتھ کریں گے جو آپ دونوں کے ساتھ ہوگا۔ اب تو یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ معاملہ بہت ہی کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو طالب بہت ہی دکھی تھے کہ ان کے پاس کے لوگ تھے سارے، ان کی ساری قوم کے لوگ تھے جو ساری زندگی جنہوں نے بہت عزت کی، ان سے محبت کی، ان کا بہت خیال رکھا اور انہوں نے ان لوگوں کا بہت خیال رکھا۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ ان کے دشمن ہوتے چلے جا رہے تھے اور کشمکش بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ اپنی قوم سے دشمنی لینا نہیں چاہتے تھے اور اپنے بھتیجے کو بے سہارا اور اکیلا چھوڑنا بالکل بھی انہیں کسی طرح گوارا نہ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا اپنے بھتیجے کو ان ظالموں کے حوالے کر دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا یہ کروں کہ اس کی حمایت میں اپنی جان لٹا دوں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور دعوت دینے سے روکیں، کیونکہ یہ دعوت ہی انہیں قوم کے ساتھ دشمنی کرنے پہ اکسا رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتایا، پھر بولے، میرے پیارے بھتیجے، خدا را میرے اوپر رحم کھاؤ اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بڑا زیادہ بار نہ ڈالو کہ میں سہ نہ سکوں۔ حضرت ابو طالب بہت فکر مند اور بہت زیادہ پریشان تھے، اپنی طرف سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملے کی طرف سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے، بہت ہی دردمند چچا کی باتیں سن لی۔ انہوں نے کہا، کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے، کیا کہتے ہو؟ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نہ ڈرے، ذرا نہ پریشان ہوئے، اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمت، یہ حوصلہ ہم سب کے اندر پیدا کرے۔ حضرت ابو طالب حیران ہو گئے یہ باتیں سن کے۔ انہوں نے حیرت سے اور تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ کی عظمت اور آپ کے حوصلے کا ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا۔ وہ بہت حیران تھے کہ آپ کتنے زیادہ دلیر ہیں، اپنی جان دینے کو، اپنی زندگی دینے کو، سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں اللہ کی راہ میں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی جان کا، جب مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، اور لوگوں کا قوم کے سلوک کا کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہے۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہو اور کسی کی پرواہ نہ ہو۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے اور بہت زیادہ ان کا دل پریشان تھا کہ پتہ نہیں اب چچا کیا کہیں گے۔ سب تو بدل گئے تھے، ایسا نہ ہو میرے چچا بھی مجھ سے دور ہو جائیں۔ مگر ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے چل کے کہ پیچھے سے چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے پیارے چچا تھے حضرت ابو طالب۔ چچا کی زبان سے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک ایک دم چمک گیا، ایک دم کھل اٹھا، سبحان اللہ، اور دل میں ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ولولہ موجیں مارنے لگا، یعنی ابھرنے لگا، اور بہت ہی زیادہ موٹیویشن ان کی ہائی ہو گئی۔ اب حضرت ابو طالب نے کمر کس لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے اور خاندان والوں کو بھی تیار کرنے لگے۔ اس بات کے لیے حضرت ابو طالب نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، بھائیو، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور بالکل ان کی جان لینے کے اوپر تل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا کبھی بھی پوری نہ ہو، ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ سن کر سب نے حضرت ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔
صرف ایک ابو لہب تھا جسے اپنے بھتیجے پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا، ذرا سا رحم نہیں آیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا. یعنی اس نے کہا کہ میں جیتا ہوں، جب تک جیتا رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کروں گا. اور اس نے اعلان کیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی کے ساتھ مل کر کام کروں گا. اب قریش پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نئی نئی چالیں چلنے لگے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے ظلم کرتے، طرح طرح کے ایسے کام کرتے جن سے وہ پریشان ہوتے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے ساتھیوں کو بھی پریشان کیا جاتا، ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا. مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر سہتے چلے گئے، سب کچھ سہتے چلے گئے اور اپنے دین کی دعوت دیتے چلے گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہزاروں شکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا. اور بہنوں، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دین کو ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں بھی اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. الحمدللہ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی جان کا خوف نہیں ہے، کوئی مال کا خوف نہیں ہے. صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہمت ہار جاتے ہیں. ہم سب کو ہمت کرنی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا کام ہم سب کی جو ذمہ داری ہے، اول ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنا ہوگا انشاءاللہ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.